السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ کے ساتھ۔ آج ہمارے پاس بڑی ہی دلچسپ اندر کی خبریں ہیں اور بڑی ڈیولپمنٹس کے بارے میں خبریں ہیں۔ جو صدر عارف علوی ہیں، انہوں نے ایک آئینی ماہر سے ایک بہت ہی اہم مشورہ کیا ہے۔ وہ مشورہ کیا ہے اور اس مشورے کی بنیاد پر انہوں نے کیا ذہن بنایا ہے، ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ بڑی خبر اس کے علاوہ جو امریکہ کا ایک مبینہ پاکستانی سفیر کا وہاں سے بھیجا ہوا خط ہے، اس کے بارے میں اپوزیشن نے بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اور اس فیصلے کے اثرات اب کچھ لوگوں کو بھگتنے ہوں گے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی کچھ کہنے کو تو یہ کہنے نہیں، ہم آخری بال تک لڑیں گے اور ہمارے پاس یہ کر دیں گے، ابھی کم بیک کر لیں گے، ابھی کم بیک کر لیں گے، لیکن انہوں نے اپنے جو فارن آفس ہے جہاں پر فی الحال وہ وزیر خارجہ ہیں، وہاں پر انہوں نے کچھ اہم باتیں کی ہیں اپنے افسران سے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سی ایم پنجاب کون ہو سکتے ہیں، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، اس بارے میں بھی کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سی ایم پنجاب سے لیتے ہیں۔ یہاں پر اطلاع یہ ہے کہ اس وقت چودھری پرویز الہی نے فوری طور پر عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کروا کے کل اجلاس رکھوا لیا ہے۔ ان کو یہ ہے کہ اپوزیشن تیاری نہ کر پائے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ اکٹھے کر پائے، تو میں فوری طور پہ اسی حالات میں ایک جلد سے جلد اجلاس کروا کے خود کو منتخب کروا لوں۔ اس کے لیے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جن سے چودھری پرویز الہی فیض یاب ہو رہے ہیں اور وہ ان کو سی ایم الیکٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک بھاگ دوڑ جاری ہے۔ لیکن آپ آئرنی دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی کہ وزیر اعظم وہ رہیں گے نہیں، تو جو صوبہ واحد جہاں پہ سے ان کے پاس سب سے زیادہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، وہاں پر سی ایم ان کا نہیں ہوگا، کاف لیگ کا ہوگا، یہ ان کو دن دیکھنا پڑے گا۔ لیکن کیا کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس وقت اپوزیشن اتحاد میں مشاورت جاری ہے۔ نون لیگ میاں حمزہ شہباز شریف کو، جو نون لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ابھی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں ان کے صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز، ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لانا چاہتی ہے، جبکہ ایک چھپے رستم کے طور پہ علیم خان بھی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر ان کو پی ٹی آئی کے اندر سے ایک نکال کے کینڈیڈیٹ لانا پڑے تو ان کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ علیم خان صاحب کی صورت میں بڑے بینیفٹس بھی ہیں۔ آپ کو ایک بڑا ٹی وی چینل مل جائے گا جو جب یہ لوگ حکومت میں آئیں گے تو ان کے لیے وہ کام بھی کر سکتا ہے جو پی ٹی آئی کے لیے ایئر وے کر رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک پراسپیکٹس ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے، یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ابھی پیپلز پارٹی کا اس پہ ایگری کرنا باقی ہے، دیگر اتحادی جماعتوں کو بھی دیکھا جائے گا، جہانگیر ترین گروپ کو بھی دیکھا جائے گا۔ جہانگیر ترین سے اسحاق ڈار صاحب خود رابطہ کر چکے ہیں، میاں حمزہ شہباز ان کا گھر وزٹ کر چکے ہیں جہانگیر ترین کا، اور جہانگیر ترین گروپ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا، کیونکہ اس میں جہانگیر ترین گروپ، چھینا گروپ اور جو علیم خان گروپ ہے، ان تینوں دھڑوں کی بہت اہمیت ہے۔ تو جس طرح کی ان میں تقسیم ہے، اس میں رہتے ہوئے چودھری پرویز الہی کے تو مستقبل بہت تاریک ہے، لیکن ہاں اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ آتا ہے کہ نہیں، یہ اس کینڈیڈیٹ پہ بھی منحصر کرے گا۔ اب ذرا آ جائیے اس سے آگے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ، انہوں نے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک کھانے پر دفتر خارجہ کے افسران سے آج گفتگو کی ہے اور وہاں پر انہوں نے جو عملہ تھا اس سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ یہ میرا غالب امکان ہے آپ سے الوداعی خطاب ہے، یعنی کہ انہوں نے ان کو بتا دیا کہ بس میں جا رہا ہوں اور اب پھر
زندگی رہی دوبارہ داؤ لگا، کسی جماعت میں آ گیا، وزیر خارجہ بن گیا تو پھر آ جاؤں گا ادھر، ادروائز اب میری طرفوں جواب ہی سمجھو۔ جبکہ حکومت تاثر دیتی پھر یہ کہ ہم آخری بال تک لڑیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ عمران خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں 1 لاکھ بندہ کانسٹیٹیوشنل ایوینیو پہ لے آؤں گا۔ جو وہ ہیں سی ایم کے پی، ان کی بھی آڈیو لیک ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جمعے کے بعد ریلیاں نکالو، امریکی جھنڈوں کو آگ لگاؤ، توڑ پھوڑ کرو، ذرا دکھاؤ لوگوں کو کہ جناب بڑا غم و غصہ ہے عمران خان صاحب کو نکالے جانے پر۔ پھر اب آگے آ جائیے، عمران خان صاحب جس خط کی بات کر رہے ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ کل ایک وقت یہ بھی آیا کہ آرمی چیف آگے جب پرائم منسٹر نے خطاب کرنا تھا، اور جو فوج کا جو سیکیورٹی عملہ تھا وہ پی ٹی وی کی ٹیم کو اندر انٹر نہیں ہونے دے رہا تھا پی ایم ہاؤس میں اس خطاب کے لیے کہ وہ آ کے سیٹ اپ لگائے اور خطاب ہو۔ اس کے بعد ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آرمی چیف نے پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے وہ خطاب سنا بھی۔ عمران خان صاحب نے جو سو کالڈ سلپ آف ٹنگ کی امریکہ کا نام لینے کی، اس کے نتائج فوج کو پتہ ہیں اور پاکستان کے ہر شخص کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے کیا ہوں گے۔ تو یہ شخص جاتے جاتے بھی پاکستان کو نقصان پہنچا کے گیا ہے۔ ہماری کیونکہ ہم صحافی ہیں، ہمارے پاکستان میں ڈپلومیٹ سے بات ہوتی رہتی ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو ایک طاقتور اقتصادی ملک کے جو کہ ترقی یافتہ اور عالمی دنیا میں جس کی بہت اہمیت ہے اقتصادی طور پہ، اس کے ایک ڈپلومیٹ سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، اس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی جو گفتگو کرتے ہوئے اعتماد نہیں کرے گا پاکستانی حکام پر کہ وہ بیٹھ جا کے اس کو کیا ٹوسٹ دے کے کر دیں۔ ان کا کہ یہ تو ہوتی ہے ایکسچینج اس قسم کی، تو یہ کچھ سازش تو نہیں تھی جو انہوں نے رنگ دے کے جو کیا ہے۔ اور یہی ہوا۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل تھی، کمیٹی تھی، اس نے آرمی چیف اور دیگر حکام نے پرائم منسٹر کا آرگومنٹ نہیں بائی کیا کہ آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے یا آپ کو دھمکی دی گئی ہے۔ اس لیے اس پوری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو پریس ریلیز تھی اس میں کہیں پہ بھی کانسپریسی اور تھریٹ کا ورڈ نہیں یوز کیا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ جو لینگویج اس کیبل میں موجود ہے وہ ڈپلومیٹک نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم احتجاج کرتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا گیا۔ تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے متحدہ اپوزیشن کا، اور اس کو اور بھی طاقتور لوگوں کی حمایت حاصل ہے کہ اب جب عمران خان صاحب اتوار کو نکال دیے جائیں گے، جو کہ یقینی ہے وہ نکال دیے جائیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، تو جو ہی حکومت بنے گی نئی، وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گی کہ اسد مجید خان جو امریکہ پاکستان کے سفیر تھے، اور اس کیبل ان سے لکھوا کے ان کو پھر لکریٹو پوزیشن دوسری بھی برسلز میں آفر کی گئی، وہاں پہ اس وقت پاکستان کے سفیر ہیں، ان کو وہاں سے واپس بلا لیا جائے گا اور بلا کے تحقیقات ہوں گی کہ یہ جو آپ نے کیبل بھیجی پاکستان، یہ جو خط آپ نے لکھا، جو اپنے خود ساختہ ایک اسیسمنٹ دی وزیر اعظم عمران خان کو کہ جی وہ آپ کو ہٹانے کے لیے نو کانفیڈنس کی حمایت اور اس قسم کی باتیں، یہ کیبل آپ نے کس کے کہنے پر لکھی؟ کیونکہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ سیاسی شخصیت نے یہ کیبل لکھوائی ان سے، اسد مجید خان سے، تو اس کی تحقیقات ہوں گی اور پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور دیگر اس طرح جھوٹی ایک کانسپریسی گھڑنے کے اوپر کیسز بھی قائم ہوں گے۔ تو ایک تو یہ بھی پیش رفت ہے۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ہم سب کے ہر دل عزیز دندان ساز ڈینٹسٹ ڈاکٹر عارف علوی پر۔ اب عارف علوی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو ہی عمران خان صاحب کو گرائیں گے اس کے بعد اسپیکر ڈپٹی اسپیکر پنجاب میں جانا تھا، لیکن اب پنجاب آٹومیٹکلی چلا گیا ہے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے، تو ادھر نو کانفیڈنس کی ضرورت مزید نہیں ہے۔ لیکن اسپیکر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف نو کانفیڈنس ہوگی، چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس ہوگی، اور صدر
صدر عارف علوی کو امپیچمنٹ کا سامنا ہوگا، یعنی کہ مواخذے کا، اور ان کو امپیچمنٹ سے ہٹایا جائے گا۔ تو صدر عارف علوی نے اپوزیشن کی یہ سنجیدہ کوشش کو دیکھتے ہوئے اور اپنے عمران خان کا انجام دیکھتے ہوئے انہوں نے خاموشی سے ایون کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے علم میں لائے بغیر ایک آئینی ماہر سے رابطہ کیا اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں امپیچمنٹ سے ہٹایا جاؤں تو کیا مجھے جو ایک صدر پاکستان تو اس کو ریٹائرمنٹ پہ جو پرکس ملتے ہیں وہ ملیں گے؟ یعنی کہ مجھے 8 لاکھ روپے مہینہ میری پینشن ملے گی، مجھے جو تا حیات 4 ملازمین ملتے ہیں وہ ملیں گے، مجھے تا حیات جو بھی میں ٹریول کروں گا اس دوران جو رہائش کی فری فیسلٹی ہوگی وہ ملے گی، یہ سب کچھ اور دیگر چیزیں میڈیکل اور گھر کے ٹیلی فون کے بل، بجلی کے بل اور گاڑی اور پروٹوکول، اس قسم کی چیزیں ملیں گی جو ایک ریٹائرڈ صدر کو ملتی ہیں۔ تو اس پر اس آئینی ماہر نے ان کو بتایا کہ نہیں، امپیچمنٹ کی صورت میں نہیں ملتی، اگر آپ نے یہ پرکس لینے ہیں تو آپ پھر استعفیٰ دے کے چلے جائیں۔ اس پر صدر عارف علوی نے سوچا کہ اچھا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جو ہی وزیر عمران خان کو ہٹایا جائے گا تو میں ایک اصولی فیصلہ کروں گا کہ ہمیں تو منزل نہیں رہنما چاہیے تھا، تو ہمارا رہنما قومی اسمبلی سے انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے، تو میں بھی استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں۔ تو اس طرح ان کے جو ریٹائرمنٹ کے پرکس ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے اور وہ پی ٹی آئی کے جو یوتھیا فالوورز ہیں ان کی نظر میں خود کو ہیرو بھی کہتے پھریں گے کہ دیکھو میں اتنا لائل تھا کہ جب میں نے دیکھا عمران خان وزیر اعظم نہیں رہا تو میں نے کہا میں نے بھی نہیں رہنا پھر، اور میں پھر استعفیٰ دے کر آ گیا۔ میں ہوں جس نے عہدے کو ٹھوکر ماری عمران خان کو ہٹائے جانے پر۔ حالانکہ اصل میں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ ریٹائرمنٹ کے پرکس چاہیے جو ایک صدر کو ملتے ہیں، تو وہ ان کو نہیں مس کرنا چاہتے، تو اس کے لیے وہ استعفیٰ دیں گے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دینے کا ذہن بنائے بیٹھے ہیں۔ آئینی ماہر جس سے انہوں نے خاموشی سے مشورہ کیا تھا، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، میں تے پرکس ہی لساں اور میں استعفیٰ دوں گا۔ تو ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، یہ ڈیولپمنٹس جاری ہیں۔ بہرحال ایک بات تو اب یقینی ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اب سابق وزیر اعظم عمران خان ہی ہیں، بس فارمیلٹی ووٹنگ کی پوری ہونی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔